یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں تو فائدہ ہے. جب ہماری دو گورنمنٹس ہیں اور 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ تو میں سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. میں ہر اس پاکستانی سے آج بات کر رہا ہوں جس نے اپنے پیسے ڈالرز باہر بھجوائے نہیں ہوئے، جس کے باہر بڑے بڑے محلات اور بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جس نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر نہیں بھجوایا. میں اس پاکستانی سے بات کر رہا ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ اوپر جانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی نہیں جانا ہے. میں ان سے آج بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جو ایک آدمی کے فیصلہ 8 مہینے پہلے ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا، جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر، کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا. ایک گورنمنٹ گرائی. میں یاد کرانا چاہتا ہوں ساری اپنی قوم کو کہ آپ کسی بھی گوگل کر لیں، پاکستان اکنامک سروے دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ گرائی گئی تھی وہ اس ترقی کر رہی تھا. تیسرے سال 5,000.7 اور چوتھے سال 6%. یہ سوائے مارشل لاز کے زمانے میں جبکہ امریکی ڈالر آ رہا تھا کیونکہ ہم ان کے حمایتی تھے، کبھی اس طرح کی ملک ترقی نہیں کر رہا تھا جس گورنمنٹ کو گرایا ایک آدمی نے. اور اس نے جو فیصلہ کیا، آج یہ قوم 8 مہینے کے بعد ہم آج ادھر کھڑے ہیں جدھر آپ کسی شعبے سے، طبقے سے پوچھ لیں، بزنس مین سے پوچھ لیں، تاجروں سے پوچھ لیں، ایکسپورٹر سے پوچھ لیں، کسانوں سے پوچھ لیں، مزدوروں سے پوچھیں، تنخواہ دار لوگوں سے پوچھ لیں، کوئی پاکستان کا طبقہ، ریل اسٹیٹ والا پوچھ لیں کہ کدھر پاکستان کھڑا تھا 8 مہینے پہلے اور کس اندھیرے کے اندر آج پاکستان جا رہا ہے. اور ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ واضح ہو گیا کہ قوم ساری آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. ہمیں جو برا بھلا بھی کہتے تھے، جب انہوں نے ان چوروں کو دیکھا وہ قوم ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ قوم ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے. بائی الیکشن میں نظر آ رہا تھا، جلسوں میں نظر آ رہا تھا. جب کبھی پاکستان کی قوم اس طرح خود نہیں سڑکوں پہ نکلی جو اس باری ان 8 مہینے میں نکلی ہے، اور بار بار نکلتی گئی.
ایک پیغام دے رہی تھی، ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم ان چوروں کے ٹولے کو ہم نہیں قبول کرتے، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے. ساری قوم پیغام دے رہی تھی. الیکشنز کرواؤ. سروے کے مطابق 70% پاکستانیوں نے، آج 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے، صاف اور شفاف الیکشنز. لیکن ایک آدمی، اور وہ کون تھا جس کو ارشد شریف شہید کہتا تھا، وہ کون تھا؟ وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو ختم کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے، کیسز کرنے ہیں، میری پارٹی کے اوپر کیسز کرنے ہیں، میرے لوگوں کے اوپر. جو شہباز گل سے کیا گیا، جو اعظم سواتی سے کیا گیا، جو جمیل وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں، ان سب پہ تشدد کیا گیا. سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا، ظلم کیا گیا. اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے. جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی کام نہیں کر رہا، الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں، تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مار کے راستے سے ہٹایا جائے. تو میرے پاکستانیوں، آج جو ہمارا ملک جس طرف کھڑا ہے، میں آپ کو صرف آخر میں 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ایک کہ معیشت جدھر کھڑی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ہمارے دور میں ریکارڈ تھی. پاکستان جو باہر سے پیسے ڈالرز بھیجتے تھے، ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانی، وہ گر رہے ہیں. پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو ریکارڈ تھی ہمارے دور میں. پاکستان کی انڈسٹری آج ایل سیز نہیں کھل رہی، امپورٹس روکی ہوئی ہیں، اور آگے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. آگے کسی طبقے کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینے میں. جبل علی کے مینیجر بتا رہے تھے کہ 7 مہینے میں جو پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے جبل علی کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں، وہ 10 سال میں نہیں کی. لوگوں کو امید ختم ہو رہی ہے پاکستان. ایک چیز بہتر نہیں ہوئی. آج ذرا دیکھیں دہشت گردی، پاکستان میں دہشت گردی دیکھیں. ہمارے جب دور میں تقریباً دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی، ہم نے باڑ لگا دی تھی افغانستان میں، جو ادھر سے دہشت گردی ہوتی تھی. پھر جب گورنمنٹ بدلی تو ہماری نئی حکومت سے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان میں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ایویکویشن جو افغانستان سے ہوئی، وہ پاکستان نے، کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے، ہم نے، ہماری وجہ سے کئی لاکھوں لوگ افغانستان سے ایویکویٹ ہو کے گئے. مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائم منسٹرز نے، یورپین پرائم منسٹرز نے، کینیڈین پرائم منسٹرز نے میرا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکالنے کے لیے. ہم وہ گورنمنٹ تھی جو سب سے قریب تھے افغانستان، جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی، کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آگے، تو یہ خوف تھا کہ عام لوگوں کے پاس فرق بڑھتا جا رہا ہے امیر غریب میں. آج ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا، اور وہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا، انصاف، قانون کی حکمرانی. یہ جنگ جب تک ہم اب یہ جنگ نہیں لڑیں گے، کسی طرح بلیک میل کیا جائے، بس کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو ہضم کر لیں کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کیے ہیں، جو کہ جنہوں نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں. وہاں دہشت گردی شروع ہو گئی. میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے آگے جو پہلے ہی ہمارا ملک کے معاشی حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے. خدا نہ خواستہ اگر دہشت گردی شروع ہوگی تو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، ہم اپنی حکومت سے ڈیزالو کر رہے ہیں.